بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام فرینڈز کو SST کلابان کی جانب سے خوش آمدید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے کہ مردوں میں تو بہت نے درجہ کمال حاصل کیا، لیکن عورتوں میں صرف 4 ہیں جنہیں درجہ کمال حاصل ہوا۔ ان میں ختیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو اسی کمال خاتون کے متعلق ہے جس سے اللہ کی بارگاہ میں بے پناہ مقام ملا۔ آپ اس چیز سے اندازہ کیجئے کہ جب آپ کے چاروں طرف فرعونی سپاہی اور خود فرعون کی آپ بیوی ہوں تو پھر اس وقت یہ کیا سچویشن ہو سکتی ہے۔ فرعون اور حضرت آسیہ علیہ السلام کا واقعہ قرآن و حدیث میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھیں اور وہ ایمان لانے والی خواتین میں سے ایک تھیں۔ ان کا ایمان لانا ایک عظیم قربانی اور صبر کی مثال ہے۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، جبکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے مخالفین پر ظلم و ستم کرتا رہا۔ جب فرعون کو حضرت آسیہ کے ایمان لانے کا علم ہوا تو اس نے ان پر سخت تشدد کیا اور انہیں اپنے عقیدے سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ نے اپنے ایمان پر ثابت قدمی دکھائی۔ قرآن مجید میں حضرت آسیہ کا ذکر سورۃ التحریم میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنوں کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ محترم ناظرین، اس آیت میں ایک آیت کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس ایک آیت سورہ تحریم کی ہے جس میں حضرت آسیہ کی دعا بیان کی گئی ہے کہ اللہ سے جنت میں ایک گھر کی دعا کرتی ہیں اور فرعون کے ظلم سے نجات طلب کرتی ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر قرآن مجید میں ایک نیک اور مثالی خاتون کے طور پر آیا ہے، جنہوں نے فرعون جیسے ظالم حکمران کے گھر میں رہتے ہوئے بھی ایمان کی حفاظت کی۔ وہ فرعون کی بیوی تھیں لیکن ایمان اور حق کے راستے پر ڈٹی رہیں، یہاں تک کہ فرعون کے ظلم و ستم کے باوجود اپنے عقیدے پر قائم رہیں۔ اسلامی تاریخ اور روایت میں حضرت آسیہ اور فرعون کی شادی کی پہلی رات سے متعلق کوئی خاص واقعہ یا تفصیل موجود نہیں ہے۔ زیادہ تر احادیث اور تفاسیر میں حضرت آسیہ کی زندگی کے اس پہلو پر توجہ دی گئی ہے کہ انہوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے کن مشکلات کا سامنا کیا اور کس طرح انہوں نے فرعون کے ظلم و جبر کے باوجود اپنی روحانی عظمت کو برقرار رکھا۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ کی مثال یوں دیتے ہیں، اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے جب اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ یہ آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ حضرت آسیہ کا ایمان کس قدر مضبوط تھا۔ ان کی زندگی کا اصل سبق یہی ہے کہ دنیاوی آزمائشوں کے باوجود ایمان اور حق پر قائم رہنا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، حضرت آسیہ علیہ السلام پر جب فرعون نے ظلم کی انتہا کر دی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب ایمان لایا تو فرعون نے ان کو مجبور کیا اپنی بات سے ہٹنے کے لیے، یعنی کہ وہ جب ایمان لائیں تو اس کو اس چیز کا غصہ تھا، تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان کی یہ تب تک جب ان کی کھال اتار دیں، اور اگر یہ مان گئیں تو ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ لیکن جب حضرت آسیہ علیہ السلام کی کھال اتارنے کا حکم اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، تو اس دوران حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان لوگوں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ تو اس دوران ہی
حضرت آسیہ علیہ السلام اللہ کو پیاری ہو گئیں، یعنی کہ ان کی روح پرواز کر گئی، اور اس کے بعد اس دوران اگر ان کی کھال اتاری گئی ہے اس کے بعد، اور ان کے اوپر بڑے پتھر، ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جو ان کے اوپر گرایا گیا، تو وہ جسٹ ایک جسم تھا، اس کے اندر روح نہیں تھی، روح جنسی تھی وہ پہلے ہی پرواز کر چکی تھی اللہ کے حکم سے۔ تو محترم ناظرین، ہمیں اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیاوی مشکلات اور ظلم و ستم کے باوجود اللہ پر ایمان اور اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا سب سے اہم بات ہے۔ حضرت آسیہ کی قربانی اور صبر ہمیں بتاتے ہیں کہ ایمان کی قیمت بعض اوقات بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اجر آخرت میں عظیم ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ جب حضرت آسیہ علیہ السلام کی شادی فرعون سے ہوئی اور فرعون نے یہ شادی زبردستی کی تھی، اور حضرت آسیہ علیہ السلام بالکل بھی نہیں چاہتی تھیں کہ وہ ان کے قریب آئے۔ جب یہ ان کے قریب جانے کی کوشش کرتا تھا فرعون، تو اللہ کی طرف سے ہی یہ نامرد ہو جاتا تھا، یعنی کہ جو بھی اس کے مائنڈ میں ہوتا تھا وہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ علیہ السلام کا ساتھ دے رہے تھے، اور جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں آئے، اور وہاں سے ہی انہوں نے ایمان لایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہی کے گھر میں، یعنی کہ فرعون کے گھر میں ہی پرورش پائی۔ یہ اس چیز کے بارے میں جو نیکسٹ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت آسیہ علیہ السلام اور فرعون، ان سے متعلقہ جو یہ پورا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر اگر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔